شوال المکرم 8 ہجری غزوہ حنین۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے اکثر قبائل تو فرما بردار ہو گئے اور انہوں نے اسلام اختیار کر لیا، لیکن قبیلہ حوازن و ثقیف نے تکبر سے کام لیا۔ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کریں گے۔ پس مالک بن عوف نظری جو قبیلہ حوازن کا قائد تھا لشکر تیار کرنے لگا۔ اس نے مسلسل قبیلہ بنی سعد کے پاس پیغام بھیجے اور ان میں سے ایک گروہ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اپنے ساتھ لے کر چلا۔ اس نے اتنا لشکر جمع کیا کہ 30,000 آدمیوں کی فوج تیار ہو گئی۔ اس نے وادی حنین میں پڑاؤ ڈالا۔ جب یہ خبر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیاری کرنے لگے۔ ایک قول کی بنا پر 16,000 جنگی جوانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ پہلے خلیفہ نے اس دن کہا کہ کیا خوب لشکر جمع ہو گیا ہے، اب ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ خداوند عالم فرماتا ہے بے شک خدا نے تمہاری بہت سی مقامات پر مدد کی اور حنین کے دن بھی جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں متکبر بنا دیا تھا، پس وہ کثرت تمہیں کسی چیز سے بے پرواہ نہ کر سکی۔ جب صبح ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا علم امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کے سپرد کیا اور باقی علم لشکر کے دوسرے قائدین کے حوالے کیے۔ سب سے پہلے خالد بن ولید ایک گروہ کے ساتھ کہ جن کے پاس جنگ کے ہتھیار نہیں تھے اس علاقے میں داخل ہوا۔ جب ایک تنگ مقام آیا تو وہ سارے کے سارے یکدم نہ گزر سکے اور مجبوراً متفرق ہو کر مختلف راستوں سے گزرنے لگے۔ قبیلہ حوازن نے کمین گاہ سے نکل کر اچانک حملہ کر دیا اور مسلمانوں پر تیر برسانے لگے۔ سب سے پہلے قبیلہ بنی سلیم یعنی جو خالد بن ولید کا دستہ تھا وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ان کے پیچھے کفار قریش جو تازہ مسلمان ہوئے تھے وہ بھاگے اور صورتحال یہ ہو گئی کہ اصحاب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل کم رہ گئے اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکیں گے، لہٰذا وہ بھی بھاگنے لگے۔ اس جنگ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید رنگ کے خچر یا دلدل پر سوار تھے۔ بھاگنے والوں کو پیچھے سے آواز دیتے تھے، اے لوگو کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ خلاصہ یہ کہ تمام صحابہ بھاگ گئے سوائے 10 افراد کے کہ جن میں سے 9 بنی ہاشم تھے اور 10واں شخص ایمن ایمن کا بیٹا تھا، اسے مالک نے قتل کر دیا۔ باقی وہی 9 افراد بنی ہاشم کے رہ گئے۔ مولا امام علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی جانب شمشیر زنی کر رہے تھے اور دشمن کو دور ہٹا رہے تھے۔ پس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خچر کو آگے بڑھایا اور کفار پر حملہ آور ہوئے اور سخت جنگ کی۔ سوائے اس جنگ کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جنگ میں تیغ زنی نہیں کی۔ بنی حوازن کے ایک شخص نے جس کا نام ابو جردل تھا ایک بلند نیزے پر سیاہ علم باندھ رکھا تھا۔ وہ کفار کے لشکر کے آگے ایک سرخ اونٹ پر سوار تھا۔ امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام نے اس کا راستہ روکا، پہلے اس کے اونٹ کو جو اصحاب جمل کے اونٹ کے مانند تھا ضرب لگا کر زمین پر گرایا
پھر ابو جردل پر ایسا وار کیا کہ اس کے برابر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ابو جردل کے قتل کے بعد مشرکین میں مقابلے کی طاقت نہ رہی۔ ادھر حضرت عباس ابن عبد المطلب نے اصحاب کو پکارا، اے گروہ انصار، اے بیعت شجرہ والو، اے سورہ بقرہ والو، دری اسنا مسلمان پلٹ آئے اور انہوں نے کفار کا پیچھا کیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں پر ایک مٹھی بھر خاک ڈالی اور فرمایا برے ہوں ان کے چہرے۔ روایت ہے کہ 5000 فرشتے اس جنگ میں شریک ہوئے۔ مالک بن عوف حوازن و ثقیف کے ایک گروہ کے ساتھ طائف کی طرف بھاگ گیا۔ کچھ لوگ مقام اوتاس کی طرف نکل گئے اور کچھ لوگ بطن نخلا کی طرف بھاگ گئے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے جس کافر کو قتل کیا ہے اس کے ہتھیار اور لباس کا وہ مالک ہے۔ کہتے ہیں اس جنگ میں ابو طلحہ نے 20 آدمیوں کو قتل کیا تھا، انہوں نے سب کا سامان لے لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے صرف 4 آدمی شہید ہوئے۔